السلام علیکم خواتین و حضرات، حاضر خدمت ہوں لے کے آپ کا اپنا شو کیس۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ بھی بہت اچھا گزرا ہوگا اور بہت سارے پیار کرنے والوں کے ساتھ آپ نے بہت ہی اچھا سا وقت بتایا ہوگا۔ اب دیکھیں یہ آپ کی قسمت ہے، آپ اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ چاہتے بکھیرتے ہیں، اور یہ میری قسمت ہے کہ یہ دو بابے میری قسمت میں لکھے ہوئے ہیں اور میں ان کے ساتھ وقت گزارتا رہتا ہوں، اور یہ اسپیشلی ہر دن ہی میرے پاس ہوتے ہیں یار، طیب اور بابا جی۔ جی سر۔ یار میں آپ کو یہ ویکنڈ پہ تو ملتا ہوں، یہ باقی دنوں میں آپ کیوں نہیں میری جان چھوڑتے کہ ہر وقت میرے ساتھ ساتھ کہیں ہاتھ کرتی بات دیکھیں جی، آپ اتنے پیارے انسان ہیں، کوئی آپ کو ایک بار ہی مل لیتا ہے تو آپ کی جان ہی نہیں چھوڑتا وہ۔ چل چھوٹا، میں نہیں مانتا اس چیز کو۔ سو بابا جی آف کورس اور طیب دونوں، طیب آپ نے کیوں نہیں، طیب نے مجھے دھوکہ دیا اس ویکنڈ پہ، اور میں یہ کہوں گا کہ غور سے دیکھیے، یہ ہے وہ شخص جس نے اپنے پاس بلایا اور ہاتھ میں نہیں آیا۔ طیب کیا وجہ تھی؟ میں اس دن آلو والے پراٹھے کھانے گیا، میں وہی تو کہہ رہا تھا، اس بندے نے 2 آلو والے پراٹھوں کے پیچھے مجھے بیچ دیا۔ میں جناب اسپیشل اس کے اسپیشل کام پہ گیا اور میں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں۔ مجھے آپ آ گئے ہو؟ میں کہا تو میں نے آنا تھا تو میں آ گیا ہوں، مجھے کام بھی تھا اس سے ضروری قسم کا۔ تو اس نے کہا اچھا میں تو پراٹھے کھانے برمپٹن آیا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر مجھے برمپٹن سے ادھر کیوں بلایا، ایک پراٹھا میرے منہ میں بھی ٹھونس دیتے کم از کم، تمہارے پاس تو ہوتا۔ بالکل بالکل۔ اور پھر انہوں نے کہا اچھا جی مجھے گھنٹہ دے دیں۔ خیر آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف سم ادر اسٹف، سو آئی وینٹ ٹو مائی شاپ، ادھر تھوڑا بیٹھ بوٹھ کے، اب میں گھنٹے کے بجائے میں نا 2 گھنٹے لگ گئے مجھے، اور 2 گھنٹے کے بعد پھر میں نے کیا تو فون، اچھا چائے پین لگے سر تسی؟ میں کہا یار چلو پھر میں آؤں، او جی جتی، میں کہا نہیں تو اتھی جتی پہ آ کے بیٹھا رہا۔ سو یہ نا اچھا بابا یہ کون سی جگہ جہاں پہ جوتی اتار کے تو چائے پی جاتی ہے؟ پتہ نہیں جی کون سی مندر یا مسجد میں جا کر سے میں نے تو نہیں دوستوں کے پاس۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں شام 6 بجے ہم لوگ اکٹھے آپ کے گھر بیٹھے تھے، رات 3 بجے میں بڑی مشکل سے جان چھڑا کے نکلا تھا کہ جا کے سو لیندے ہو من۔ اچھا چلو جی، دوستوں میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر مزہ آتا ہے اور ایک ٹائم گزر جاتا ہے۔ میں بھی کئی باری، ابھی تو نہیں خیر 1-2 سال ہی ہو گئے ہیں، میں بھی 1-2 باری پھنسا ہوں، مگر وہاں جٹ برادری چیمہ برادری اکٹھی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب گولیاں چلتی ہیں بندے مرتے ہیں، میں گھبرا جاتا ہوں، میں کہ یار میں شہری آدمی کدھر پھنس گیا، موڑتے مڑیا تو انہیں 6 گولیاں ماریاں۔ کئی بار انہوں نے مجھے 8 مہینے میں کہا یار میرے پنڈ آؤ، میں نے انہی باتوں پر ٹھہرا، میں کہا پنڈ نہیں میں۔ اچھا یہ ویسے بڑا اتفاق ہوا تھا، میں ان کو گاؤں بیک کرتا رہا ہوں آلموسٹ، کہ یار گاؤں چلتے ادھر بیٹھیں گے گپ شپ کریں گے یہ وہ، ادھر مطلب ہم لوگ تو ساری رات ڈیرے پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو جو مرضی کر لے، اگر جانا بھی ہے نا تو میں نے گولیاں نہیں ساتھ لے کے جانی، میں نے شام کو واپس ضرور آنا ہے بس۔ میں نے کہا شام کو ہی تو وہاں پہ موج مستی ہوتی ہے تو وہی نہیں آنا۔ پر اینی ویز خواتین حضرات، ٹھنڈ نہیں لگ رہی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اس دفعہ کچھ موسم ایسا ہے کہ جی یہ گیلا گیلا موسم ضرور ہے، لیکن بیسیکلی ویدر از سو گریٹ اینڈ وی شوڈ بی تھینک فل ٹو دا گاڈ بیسیکلی کہ جی بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہمارا مطلب جو ہے یہ اس دفعہ ونٹر گزار دیا۔ بابا جی آپ اور میں، طیب کیونکہ مصروف تھا، آپ اور میں ایک ایونٹ میں مصروف تھے ویکینڈ پہ۔ جی جی بالکل، 2 ایونٹس پہ، 2 نہیں ایک ہی بندے کے 5 ایونٹ تھے اس دن، جن میں سے یو اینڈ می بیسیکلی اس 2 کو اٹینڈ کیا۔ صفدر برائش صاحب کے گھر پہ پہلا ایونٹ تھا، اور اس کے بعد جرگا کا جو میاں عمران جازی صاحب نے جو اپنے میٹ سپا پہ کرایا تھا۔ نہیں آپ بھی کرتے دھرتے تھے سرکار، آپ بھی تو ادھر وہ پریزیڈنٹ والی چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بیسیکلی یاسر نقوی صاحب، میرا خیال ہے کہ کون نہیں جانتا یاسر نقوی صاحب، پروڈیوسر صاحب پلیز ذرا یاسر نقوی صاحب کی تصویر دکھائیں ہمیں، ہم چاہتے ہیں، یہ تو کیک کٹ رہا ہے جی برائش صاحب کے گھر میں، اور یہ یاسر نقوی صاحب ہیں، اور یاسر نقوی صاحب لبرل کی جو ریس ہے بیسیکلی، ابھی تو ہم یہی کہیں گے اپوزیشن لیڈر کی، ٹھیک ہے، آگے تو آف کورس پھر کیا ہوتا ہے وزیر اعلیٰ تک پہنچتی ہے بات کہ نہیں پہنچتی، لیکن اس ریس میں داخل ہو گئے ہیں اور ہم ان کو گڈ لک کرتے ہیں۔ اور دوستو آپ بلکہ نا ان کی تعریف میں وہ سارے کچھ الفاظ بتائیں۔ سر جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یاسر نقوی صاحب ایک تو پاکستانی کمیونٹی کا فخر ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اور اگر پاکستانی کمیونٹی کو یہ موقع مل رہا ہے کہ ان کا ایک ممبر پارلیمنٹ جو اوٹوا سے ہیں اور ہمیشہ جیتتے رہے ہیں، اور اوٹوا سے جیتنا آپ کو پتہ ہے ٹوٹلی گورا کمیونٹی، اگر وزیر اعلیٰ بننے کا چانس مل رہا ہے اور ان کے ساتھ گورے بھی ہیں، تو ہمارا پاکستانی کمیونٹی کا فرض یہ ہے کہ ہم بھی پارٹی لیول سے اوپر ہو کے ایک پاکستانی کو اس لائن میں تو کھڑا کرتے ہیں نا
जीतना एक इरादा है। अच्छा, ये अटॉर्नी जनरल भी रहे और इनका बड़ा सबसे बड़ा काम ये था चीमा साहब के एज अटॉर्नी जनरल, एज अटॉर्नी जनरल बड़ा बोल्ड स्टेप था कि एक यहाँ मिसिसागा में केवन होता था जो मेयर का इलेक्शन लड़ता था। पहली बारी बिल्कुल बड़े अच्छी तरह से याद है, रेसिस्ट पर्सन। पहली बारी उसने 18,000 वोट लिए, दूसरी बारी जब उसने इलेक्शन लड़ा तो 40,000 वोट। और खतरा ये हो गया था कि मेयर बोनी कराम भी किसी वजह से नहीं होती तो ये बंदा मेयर बन गया तो वो ओपनली कहता था कि मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुसलमान कम्युनिटी का सफाया कर दूंगा रेसिस्ट। और वो खवातीन हज़रात इस हद तक गए थे कि उन्होंने मतलब कि जी कुरान पाक के नऊज़ बिल्लाह आग जलाने तक ये वो ऐसा वैसा गया था। और यासर नकवी साहब वो शख्स थे जिन्होंने बेसिकली इसको किक आउट किया था, ठीक है जी। और अब वो सुबह बदर हो गए हैं और वो मतलब बेसिकली ओंटारियो टोटली छोड़ गए हैं। टोरंटो मिसा का छोड़ना तो बहुत छोटी सी बात है। और आजकल वो अल्बर्टा में रहते हैं, तो अगर बाबा जी आपने उनसे रब्ता करना हो तो मेरे पास उनका नंबर भी है। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। उनसे अल्बर्टा में उनको कह देते हैं कि उधर ही रहें, बल्कि उधर से भी कहीं आगे चले। आपने बहुत अच्छी बात की है। हमें वाकई कम्युनिटी को चाहिए कि बढ़ चढ़ कर उनकी हमायत करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त। और तैयब उसमें एक और बड़ी अच्छी बात है, इट्स नॉट ओनली कि कम्युनिटी उनकी हेल्प करे, रीजन बिहाइंड इट ही इज डिजर्विंग। मतलब जो है ना वो बंदा 100% कैपेबल है इन चीज़ों के लिए। he was only 15 when he came to Canada। उसकी सारी एजुकेशन यहाँ पे माशाल्लाह 4-5 मास्टर्स उसने यहाँ पे किए हुए। और मतलब ही इज वेरी कैपेबल ऑफ दैट ड्यूटी, ठीक है ना। तो वो उसको नजर उसमें आता है कि जी ही विल फिट, ही विल लाइक वो क्वालिफाई करता है इस जॉब के लिए। जी बिल्कुल, ठीक है। ये नहीं कि जी एवं ही बाबा जी उठ के कहना जी मैं मेयर बनना है या मैं नहीं करना है, तो बाबा जी तो ऑफ कोर्स ऑलवेज ओवर क्वालिफाइड होते हैं हर जॉब के लिए। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। और वो बाबा जी आपने वो गाना सुना हुआ कि बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी दूर से मेहमान आए, प्यार का तोहफा लाए हैं, ठीक है जी। और हमारे आज के मेहमान एक दफ़ा फिर से ऑफ कोर्स मैं तो बिल्कुल उनको अपनी बहनों की तरह प्यार करता हूँ। अच्छा, ठीक है। और बाकमाल लोग और लाजवाब सर्विस, माशाल्लाह जो अचीवमेंट्स वो यहाँ पे कर रहे हैं माशाल्लाह, वो किसी सूरत भी जो है ना वो सराहने के लायक हैं। इससे कम काबिल फख्र है हमारे लिए, वो काबिल फख्र बिल्कुल है। इसमें कोई शक। तो हमारे साथ ऑफ कोर्स डॉक्टर जुनैद भट्टी साहब हैं और डॉक्टर अमरीन जी हैं, तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जी इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो मेरी तो बहन है, तो मैं कहूँगा बहन जी ये आपने इनको भी बुलाते रहना है प्रोग्राम में, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है ना वो कुछ खामोश तबा से जो है ना वो पाए जा रहे हैं। जी चीमा साहब, मैं शुरू से इनके प्रोजेक्ट में इनके साथ हूँ। अभी अच्छा बाबा जी आपको आगे छलांग, आपको 40वीं सीढ़ी पे जाने की क्या जरूरत होती है? अच्छा जी, प्रोजेक्ट तक पहुंचे, पहले प्रोजेक्ट की बात कर ले, वो बात अपने प्रोग्राम का पैटर्न चेंज कर दूं, वो सारी चीजें छोड़ दूं पीछे। नहीं जी नहीं, आप करें। बाबा जी की आदत है इन्नो मिन्नो मिन्नो में गिनो, कि जी मुझे हर चीज का पता है। सो ही वांट्स टू टेल यू कि जी जब उसका वक्त आएगा तो हम वो भी करेंगे। सबसे पहले जी आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं शोकेस में। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे प्रोग्राम को पैटर्न थोड़ा सा ऐसा ही है कि हमने सबसे पहले शुरू करना, डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं कि क्योंकि मैं कहता हूँ कि आप बोलें, बोलने से गला साफ होता है। जी जी, गला साफ होने से ये जो हमारे ऑफ कोर्स नाजरीन और सामीन है ना वो आपको सुन के महसूस होंगे और आपको जानना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपना तारीफ करवाएं, कहाँ पाकिस्तान में आपकी पैदाइश हुई? पाकिस्तान में नहीं कह दिया, कई बंदा मतलब ये भी तो हो सकता है युगांडा में पैदा हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कि मतलब कहीं भी। तो डॉक्टर साहब वो अपने बचपन का तारफ यूँ जल्दी से करवाते जाए। पाकिस्तान में मेरा जो अगर आप कहेंगे पैदा और जहाँ पे बड़ा हुआ वो रावलपिंडी इस्लामाबाद। रावलपिंडी इस्लामाबाद जी। तो मेरे पेरेंट्स दोनों फिजिशियंस हैं। दोनों फिजिशियंस हैं और आपने भी वो रस्म तोड़ी नहीं? जी, मेरे एक्चुअली हम चार भाई हैं, चारों भाई फिजिशियंस माशाल्लाह। तो वही, और फिर मेरी वाइफ भी फिजिशियन है, तब आप आगे देख लें क्या होगा। खैर एनीवेज वहाँ पे इट्स वेरी सिंप्लीफाइड। अगर आप समझ लें कि इस्लामाबाद में ज़रा आप एक मॉडल कॉलेज में जाएंगे, वहाँ से बड़े होंगे। लकी अच्छी थी कि मुझे दाखिला रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में मिल गया। वो भी होम ग्राउंड पे खेले आप सारा है जी तकरीबन, और वहाँ पे मुलाकात भी इनसे हो गई। ये भी नहीं, ये तो हम जरा और तरीके से पता करेंगे, इतनी आसानी से थोड़ी कि वहीं से मुलाकात हो गई। बॉल पास कर रहा था। अच्छा, बॉल पास कर रहा था। सो बेसिकली आपकी बेसिक एजुकेशन और बेसिक रहाइश जो है रावलपिंडी में, इस्लामाबाद, ठीक है जी। अब आते हैं भाभी आपकी तरफ। मैं भाभी भी कह सकता हूँ ना, अंदर अंदर बहन तो ठीक है ना। तो अब मुझे बताएं आपकी जाए पैदाइश मैं क्या जगह, देखिए मेरी उर्दू कितनी जो है ना वो निखर के सामने आती है कभी कभी, है ना।
میری پیدائش پاکستان اسلام آباد سے ہے. ہم لوگ بہت سے لوگ اس چیز کو, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام آباد کے لوکلز ہیں, وی آر ون آف دوز پیپل. اچھا, جب اسلام آباد نہیں تھا تب بھی جو لوگ تھے ہم وہیں ہمارے کے تھے. وہیں کے تھے, وہیں کے رہنے والے. تو میری پیدائش بھی اسلام آباد کی ہے اور میرا براٹ اپ موسٹلی اسلام آباد میں ہوا, لیکن میرے فادر آرمی میں تھے. تو آئی گاٹ دا چانس کہ میں پاکستان کے مختلف شہروں میں رہی ہوئی ہوں. میں کوہاٹ میں رہی ہوئی ہوں, میں لاہور, میں کراچی تک, میرے فادر کراچی میں گئی نہیں, اسلام آباد. تو ہم لوگ کلر کہار, چکوال, لائک بیکاز آف پوسٹنگ. بڑی ٹف ہوتی ہے جی, مطلب ہر 3 سال کے بعد فیملی ون, مطلب جو ہے نا کہ وہ ہیں آرمی میں, تو کبھی بیچارے کہیں ہوتے ہیں, کبھی گرمیوں میں پڑے, اور بڑی عجیب جب سخت گرمی ہوتی ہے نا دل کرے ان کو ملتان شفٹ کر دیں. جب سخت سردی ہوتی ہے تو جی آپ وہ اوپر وہ چلے جاؤ ادھر, کیا وہ کارگل, کوئٹہ کی طرف, یہ کہیں پہ بھی پوسٹنگ ہو جاتی ہے. ہاں جی, کہیں پہ. تو اس طرح پھر میں کافی شہروں میں نے, جو میری ایجوکیشن ہے وہ آرمی کے سکولز میں ہوئی ہے. پی ایف کالج اسلام آباد جو ہے, وہاں سے میں نے ایف ایس سی کیا. آدھا پی ایف کالج اسلام آباد سے کیا, ہاف پی ایف کالج کوہاٹ سے کیا میں نے ایف ایس سی. اس کے بعد آئی گاٹ ایڈمیشن ان آرمی میڈیکل کالج, سوری راولپنڈی میڈیکل کالج. تو اس کے بعد وہیں سے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد راولپنڈی تھرو آؤٹ پریکٹس بھی وہیں پہ کی, وہیں سے ہم نے اسپیشلائزیشن بھی کی. تو جو آنے سے پہلے, کینیڈا آنے سے پہلے, آئی واز ورکنگ ان اسلام آباد ایز ان, آپ کو پتہ ہوگا جو پولی کلینک ہاسپٹل یا فیڈرل گورنمنٹ سروسز ہاسپٹل, وہاں پہ میں جاب کر رہی تھی ایز اے گورنمنٹ آفیسر. یہ دیکھیں, یہ ہوتی ہے اسمارٹنس. انہوں نے فوراً بتا دیا کہ وہیں پہ ملاقات ہوئی ہے, وہ اسکپ ہی کر گئی ہیں سارا نا, ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہاکی میں ڈاج ڈوج نہیں کرنا ہوتا کہ جی ڈاج کر کے یوں کر کے نکل جاؤ, تو مطلب اسمارٹنس اسی کو کہتے ہیں. لیکن ہم پھر بھی چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے. دیکھیں فرض کر, یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا, جب آپ ایف ایس سی کیا آپ نے, میڈیکل کا زمانہ آیا کہ آپ نے ایڈمیشن لینا تھا, تو آپ کے ابا کی فیصلہ باد بھی تو پوسٹنگ ہو سکتی تھی. میرے ڈیسٹنی تھی یا کہ مطلب کیا تھا؟ نہیں, ایکچولی میں نے جو اپلائی کیا تھا, میرے ملٹیپل کالجز میں ایڈمیشن ہوا تھا, لیکن بیکاز مائی ہول فیملیز ان اسلام آباد, لائک میرے ماموں خالہ سب, تو میرے فادر از دیٹ مائنڈ سیٹ کہ گھر میں رہ کے پڑھائی کرنی ہے, ہاسٹل میں نہیں رہنا. تو میرے ماموں سب سے زیادہ اس کو ایڈوکیٹ کرتے تھے, یہ میرے ساتھ رہے گی. تو میرے فادر کی پوسٹنگ تو کوہاٹ میں تھی, میری فیملی نہیں تھی جب میں, تو میں نے اپنی میڈیکل کالج کے فرسٹ 3 years آئی لیو ود مائی ماموں ان اسلام آباد اور راولپنڈی. تو وہیں سے میڈیکل, تو جب میں 3rd year میں تھی تو میرے فادر الٹیمیٹلی ادھر اسلام آباد ان کی پوسٹنگ ہوئی, تو پھر اس کے بعد ہم لوگ وہیں رہے. تو اٹ واز, یو کین سے ڈیسٹنی. اور آلسو راولپنڈی میڈیکل کالج از سم تھنگ جو کہ آئی لائک ٹو بی پارٹ آف, بیکاز میں نے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی اور میں نے اس کو, فرسٹ میری جو چوائس تھی وہ کنگ ایڈورڈ تھا, اور سیکنڈلی جو ہے دیکھا جائے تو کئی بھی بہت مشہور ہے جی, کیوں نہیں, مطلب بڑا نام رکھتا ہے, اور یہ بڑا ہوتا ہے جی کہ یہ میرا کئی کا مطلب ہے. تو مطلب اچھا, ایک ہمارا پہلا سیگمنٹ کیونکہ ختم ہونے والا ہے, ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. پروڈیوسر صاحب بڑے سخت آدمی ہیں. مجھے ایک چیز آپ سے نہیں, آپ سے جاننی ہے کہ وہ جو فرسٹ ایئر آف دا میڈیکل کالج تھا, وہیں سے ساتھ تھے کہ نہیں تقریباً, کیونکہ آج کل پتہ نہیں, آپ شاید میڈیکل اسکول کا آپ کو اندازہ نہیں, میں چک نمبر 132 آرمی 100 والے میں پیدا ہوا ہوں, مجھے میڈیکل اسکول میں نے باہر سے بھی نہیں دیکھا ہوا. اس میں تقریباً ایک کلاس کے اندر 300 بندہ ہوتا ہے, تو 300 بندہ اب شاید تھوڑا اور بڑھ گیا ہو. جب ہمارے زمانہ تھا تو آپ کے رول نمبر 300 تک جاتے تھے. تو پہلے 2 سال میں تو آپ, پہلے سال تو آپ کی خوب ریگنگ ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ رٹیں لگ رہے نہیں رٹیں نہیں, ریگنگ ہوتی ہے, آپ کو بچ کے جانا پڑتا ہے. تو آپ مطلب آپ نے اسکول کالج میں پیچھے سے ہم نکل جاتے تھے. تو ہم دوسرے سال کے, آپ سمجھ لیں کہ دوسرے سال یا تیسرے سال جا کے آپ اپنے کلاس فیلوز کو اچھی طرح جاننا شروع کرتے ہیں. پہلے تو لڑکوں کے آپ کو 80 تو لڑکے ہوتے ہیں, تو آپ کو پہلے ان سے ملاقات کر کے ان سے بھی بڑا. لیکن تھے آپ کلاس فیلو؟ جی ہم کلاس فیلو تھے. سو سیم ہی بیچ جو گیا, تو مطلب دیٹس اے بیوٹیفل ریلیشن ٹو نا, کہ جی چلے پہلے سال میں نہیں پتہ چلا, دوسرے میں تیسرے میں, مطلب آپ یہی دیکھیں نا, بابا جی کو آپ 40 سال بھی میڈیکل کالج میں لگا لیں تو کوئی ان کو منہ نہیں لگائے گا. نہیں ڈاکٹر صاحب, ویسے بھی جتنے ڈرے ہوئے ہیں نا اس وقت تو بہت ڈرے ہوں گے. جی تھوڑی شاید بھی ہے دام کی نا. اصل میں میڈیکل اسکول کے اندر ہم لوگ شروع سے ہی جو ہماری مطلب آپ سمجھ لیں کہ پرسنالٹی ہے,
تو وہاں پہ ہم لوگ ایک آرگنائزیشن تھی میڈیکوز ایڈ سوسائٹی جو بلڈ ڈونیشن اور میڈیکیشن کے اندر کرتی تھی. تو وی گاٹ لیڈرشپ پوزیشنز. ہم بلڈ سیکشن انچارج تھی. آئی واز ان چارج آف دا جوائنٹ سیکرٹری دین جنرل سیکرٹری میں 2 سال رہا. تو وہاں سے بھی ہماری ملاقات ہوئی. پھر ایک دوسرے کو جاننے کا obviously اچھا موقع مل جاتا ہے. میں بھی ڈاکٹروں کو پڑھاتا رہا ہوں. آپ ڈاکٹر کو پڑھاتے رہے؟ جی بالکل. میں کیا پڑھاتے رہے ان کو؟ میں میڈیکل ایتھکس پڑھاتا رہا ہوں سر. اچھا ہاں. اچھا بابا جی ایک سرپرائز نہ دیں لوگوں کو. ہاں. بابا جی آپ کی وائف کیا ہے بائی پروفیشن کی؟ میری وائف جو ہے وہ بھی ڈاکٹر ہیں. وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ایسوسیٹ پروفیسر تھی جب کینیڈا آئی. لو جی نکال لیا نا بابا جی کے اندر سے ڈاکٹر نکال لیا ہم نے. یہ ادھے ڈاکٹر تو ہو گئے نا بات. ادھے مطلب نہیں، لیکن اگر بابا جی ڈاکٹر ہوتے بھی نا تو یہ دل کے ہوتے یا دماغ کے ہوتے. میں اپنے گھر لگنے میں پھر بھی نہیں سن. واحد آدمی جو ڈاکٹر نہیں، باقی سارا گھر ڈاکٹر. آپ کا؟ ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے. بھابھی ڈاکٹر ہے، ہماری بیٹی عائشہ ڈاکٹر ہے، علی ڈاکٹر ہے. بابا جی میں نے سنا کہ وہ جو علی کا کتا ہے آج کل پھر آیا ہوا ہے میرے پاس آیا ہوا جی. بڑا مزہ آ رہا ہے. بڑا آج کل زندگی بڑی آسان، بڑے اچھا ہوا. اسی لیے میں 2 دن سے آپ کے پاس نہیں آ سکا کہ جی ماشاءاللہ تھوڑا ڈیوٹی سا دے اس رہے کو ہیں. ٹائم سے پارک میں لے کے جانا تھا اس کو. اس نے کہا کہ مجھے اسکیئر 1 کا چکر لگواؤ. وہ میں نے لگوایا اس کو. سیکورٹی والوں نے روکا. میں نے کہا پرے ہو جو سروس کا کتا ہے اس کو. سروس کا کتا ہے بعد میں پکڑے گئے تو کہہ دینا نہیں سروس کینیڈا کا کتا ہے، کینیڈا کا کتا ہے. میں تو ویسے ہی لے کے پھر رہا تھا. لیکن بابا جی سنا ہے وہ بھونکتا ہے تو آپ کو وہ دادا دادا کہہ کے بھونکتا ہے. دیکھیں جی وہ بچوں کی طرح ہے. میں اس کو بیٹا کہتا ہوں کیونکہ میرا وہ دل لگاتا ہے. میرے وہ یعنی ایک قسم کا آپ سمجھے کہ صبح سے لے کے شام تک ایکٹیویٹیز میں ایک جان ڈالتا ہے. بالکل. آپ زیادہ خوش رہتے ہو زیادہ خوش رہتا ہے جب بھی وہ آتا ہے. کہ نام کیا بابا جی اس کو؟ میں بھول جاتا ہوں. لی بھائی. وہ جو لی بھائی جب بھی آتا ہے نا تو بابا جی ادروائز آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی بابا جی کی ایک بہت خوبصورت عادت ہے جو مجھے آف کورس ان کے اور قریب لے کے آتی ہے کہ ہر مارننگ میں مارننگ کافی لے کے کام پہ جاتا ہوں تو تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے میری کافی وہ ختم ہو جاتی ہے نا پہلے والی. تو مجھے کریونگ ہو رہی ہوتی ہے. اتنی دیر میں بابا جی کی گاڑی آتی ہے، مجھے ایک مفن اور کافی پکڑا کے نہ تو کہیں گے میرے کو ٹائم نہیں ہے میں چلا. میں کہ لینڈ کی ایسا یار آئی کوڈ ہیو گو ٹو نہیں کدی کدی ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ نہیں یار میں ਹੁਣੇ ਹੀ میں پیتی ہے. وہ طیب کہہ رہا تھا مجھے بھی گنو. باقی طیب کا اکثر فون آتا ہے کیونکہ اس کا کام بھی میرے کام کے پاس ہی ہے. تو ہی یوزلی کال می اچھا جی میں آ رہا ہوں. آپ تو پوچھتے ہی ہو نہیں ہو نا. وہ پوچھتا ہے کہ شاید پیسے بچ ہی جائیں یہ نہ ہی لگیں تو اچھا ہے. لیکن میں بڑا چلاک ہوں. میں کہتا ہوں کافی چھوڑو مفن لے آؤ. بالکل. چلیں جی ہم اپنے مہمانوں کی طرف دوبارہ سے چلتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بیسکلی میڈیکل کیریئر یہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں پھر گفتگو کیسے چلتی ہے؟ ماشاءاللہ 4 بھائی ہیں آپ، چاروں کے چاروں ڈاکٹر اینڈ ابا بھی پیرنٹس دونوں جی. تو پھر تو آپ میڈیکل ٹرمز میں ہی گھر میں بات کرتے ہوں گے. جی زیادہ تر اصل میں ہمارے گھر میں ہی کلینک تھا جس میں ہم اسلام آباد میں بڑھے ہوئے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ظاہر آپ کو مطلب بچپن سے ہی دیکھنے کا موقع ملتا ہے. بات چیت تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کافی ساری گفتگو صرف میڈیکل کے اراؤنڈ یا پیشنٹس کے اراؤنڈ ہوتی ہے. مطلب آپ ایک دوسرے کو مطلب فرض کریں کہ پاس سے بھی گزر رہا ہوگا تو ایم ہی دوسرا بھائی کہتے ہیں اس کو برونکائٹس لگتا ہے. نہیں بن کھانا کھاتے پہلے نہیں ایسے بالکل ہو جاتا. کھانا کھاتے ہیں. آپ میری پنچ لائنیں کیوں کھاتے ہو؟ مطلب میں جب بھی بات کرتا ہوں اوپر بول دیتے ہو. کب بڑے ہو گیا؟ نہیں بابا جی بڑے ہی ہیں میرے سے، یہ تو میں بھول جاتا تھا. نہیں لیکن گفتگو واقعی پھر ایسی ہوتی ہے. جی جی اصل میں آئی ووڈ کال مائی سیلف اے لٹل بٹ انارملی کیونکہ میں نے اپنے آپ کو پبلک ہیلتھ اینڈ ایپیڈیمیولوجی اور ڈیٹا سائنس کی طرف لے کے گیا ہوں. باقی بھائی سارے بھی کلینکل پریکٹس میں آئی ایم ناٹ ڈوئنگ کلینکل پریکٹس. یہی اگلا ہمارا کوشچن تھا کہ میں آپ نے پی ایچ ڈی جی پی ایچ ڈی کی، پھر پوسٹ ڈاک کی، پھر پبلک ہیلتھ کے اندر جو یہاں پہ یونیورسٹی آف ٹورانٹو اس میں اسسٹنٹ پروفیسر اور ایز اے سائنٹسٹ ایٹ سنی بروک ہاسپٹل میں نے کام کیا. اب کرنٹلی میں سینئر ڈیٹا سائنس کر رہا ہوں. ایک کیریئر جمپ ہے ود اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے جسٹ ٹو لرن مور اس ایریا کے اندر. آئی تھنک کہ دیر از لاٹ آف پوٹینشیل اور کیریئر اوور آل ایسے آپ کو پتہ ہے کینیڈا کے اندر چینج ہوتا رہتا ہے. بھابھی آپ کبھی ان کو کہتی نہیں ہیں کہ کب پڑھنا چھوڑو گے؟ نہیں ایکچولی ہم دونوں ہی ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھے ہوتے ہیں تو اس کو میں پھر میں کہہ نہیں سکتی ان کو کہ پڑھنا چھوڑ دو کیونکہ خود بھی اسی طرح پیشن ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا کہ جی آگے بڑھتے جانا. علم وہ کہتے ہیں نا علم حاصل کرتے جاؤ. کبھی بھی ویسے بھی میڈیکل نہیں ہے نا. میڈیکل کی اسٹڈی ایسی ہے کہ نئی سے نئی تحقیق آتی رہتی ہے اور اس میں انہیں آگے ڈیپلی جانا پڑے گا. بالکل اتنا سمجھدار ہے. اب اصل میں ہم نے آبزرو کیا، ایٹ لیسٹ میں نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں بہت سارے جو لوگ پروفیسر بنے، پہلے انہوں نے اپنا بیچلرس کے انڈر گریڈ کیا، پھر کئی انجینئرنگ کالج میں گئے، اسکول میں گئے، پھر میڈیسن میں کیا،
वो प्रोफेसर साथ अपनी कंपनी भी अलग से चला रहे हैं या नई इन्वेंशंस बना रहे हैं. तो आई थिंक कि अब जो हमारे बच्चे या जो नई नस्ल आ रही है उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो इस चीज़ को समझें कि आपकी सक्सेस शायद इस चीज़ में ज़्यादा है कि जब आप मल्टीपल एरियाज के अंदर स्पेशलाइज करते हैं. आप इलॉन मस्क की जिम्मेदारी ले रहे हैं. इलॉन मस्क फ्रॉम इंजीनियरिंग टू वेयर एवर इज राइट नाउ, हर चीज़ के ऊपर वो छाया हुआ है. अच्छा जी, अब वो थोड़े से वो वाले सवाल आ गए हैं क्योंकि आगे फिर इनका जो सक्सेस स्टोरी है उस पर भी आना है. जी बल्कि पहले सक्सेस स्टोरी जो है ना उसको कर लेते हैं उसको ताकि कर पता लें, चले. उसको माशाल्लाह जी, एक बहुत ही अच्छी जिसका बाबा जी भी पार्ट हैं उस तरफ हम जा रहे हैं. माशाल्लाह दोनों ने मिलके एक पौधा छोटा सा लगाया. वो कहते हैं ना कि यूं आपने मेरे ख्याल अपनी मेहनत के खून से सींचा उसको और एक कॉलेज आपने बनवाया, मतलब शुरू किया. अब उस कॉलेज की तरक्कियां जो है ना वो हम आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं. तो कॉलेज सबसे पहले मैं नाम बता दूं कि कैनेडियन कॉलेज फॉर हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिक, ये टोबिकोक और मिसिसागा के जंक्शन पे क्लोज टू किपलिंग स्टेशन. तो ये हमने बेसिकली तो ये तो शुरू, पास ही हुआ है हाँ जी, मिसिसागा और इटोबिको के जंक्शन पे. हाँ जी. तो ये हमने शुरू किया था ऐसा प्रोजेक्ट. आप इससे कहें बिलाल भाई के बिकॉज वी बोथ वर वर्किंग इन आवर फील्ड, तो लोग हमें कम्युनिकेट लाइक कॉल्स आती थी कि हम क्या करें आगे, डॉक्टर्स की, नर्सेस की. तो एक गैप है बहुत बड़ा कैनेडियन जॉब मार्केट के अंदर, जिसमें इवन जो ऑर्गेनाइजेशन वो हेल्प इन सर्च फॉर द जॉब्स, उनके पास जो मेडिकल डॉक्टर्स, मेडिकल नर्सेज, उनसे रिलेटेड कोई गाइडलाइन नहीं है. अगर आप डॉक्टर बनना, आपको पता है यहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट. कैनेडियन हेल्थ सिस्टम के अंदर इंटरनेशनल मेडिकल महंगा भी बहुत है जी. महंगे के अलावा इनके पास रेजिडेंसी के लिए स्पॉट्स नहीं है. लोग एग्ज़ाम भी दे लेते हैं लेकिन उनको, तो व्हाट आई वी रियलाइज दैट के देयर इज सच अ ह्यूज गैप. तो हम कुछ 2-3 फ्रेंड्स थे, वी स्टार्टेड एज अ हेल्प देम एक्चुअली टू उनको इस तरह की कुछ स्किल्स दें जिसके बेस के ऊपर उन्हें अपने फील्ड से रिलेटेड जॉब मिल जाए. तो ये स्टार्टेड इन 2016 एज अ स्मॉल नॉन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. उस वक्त ये एकेडमी था, लाइक एकेडमी के तौर पे ये शुरू हुआ था. देन वी स्लोली प्रोग्रेस. तो देन वी इवेंचुअली बिकेम इन 2018 एज अ प्राइवेट कैरियर कॉलेज रजिस्टर्ड विद ओंटारियो गवर्नमेंट. तो फिर 2018 से अब तक इसकी जो सक्सेस स्टोरीज में अगर आप हमें कहेंगे तो लाइक मोर देन 2500 स्टूडेंट्स विद डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमारे थ्रू गए हैं. पास आउट हो चुके हैं ऑलरेडी. हाँ जी. सेकेंडली दे हैव जॉइंड अपने डिफरेंट फील्ड. तो एक चीज़ इसमें वर्थ नोटिंग है कि हमारे जो स्टूडेंट आते हैं जो स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो सिर्फ इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट या इंटरनेशनल नर्सेज नहीं हैं. वो यहाँ के ट्रेन डॉक्टर जो कि प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, प्रैक्टिसिंग नर्सेज हैं, जो रिसर्च में जॉब कर रहे हैं. तो लाइक वो आर ऑलरेडी प्रोफेशनल बट दे वांट टू लर्न फ्यू स्किल्स, जो कि हम लोग उनके साथ एफिलिएट हुए हैं सम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. वर्थ मेंशनिंग इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. तो उनके जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने कोई पर्टिकुलर स्किल्स करनी है तो वो हमारे पास आएंगे. नॉट ओनली दैट, बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जो कि हमारे, अगर उनकी नर्सेस को और पैरामेडिकल को कोई स्किल्स डेवलपमेंट करनी है, दे कॉन्टैक्ट अस. हम अक्रॉस द ओंटारियो वी हैव हमारे थोड़ा सा कई दफ़ा ना यू हैव टू हैव एन इनोवेटिव वे टू सर्वाइव ड्यूरिंग पैंडेमिक. जब पैंडेमिक आया, एवरीथिंग शट डाउन. हमारा कॉलेज भी शट डाउन हो गया था. वी वर नॉट अलाउड टू टेक एनी इन पर्सन क्लासेस. तो उस वक्त आपको क्रिएटिव होना पड़ता है. तो उसमें हमने क्या किया कि वी ब्रॉट एन आइडिया, इफ यू कैन नॉट कम टू अस, वी कैन कम टू यू. So what happened is, like, we will contact स्मार्ट मूव, ये हाँ, बहुत स्मार्ट मूव है. for example I went to मस्कोका में एक ड्रग एडिक्शन सेंटर है बहुत बड़ा और मेंटल हेल्थ का. तो उनकी बहुत सी नर्सेस को ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, बट दे कैन नॉट कम टू अस बिकॉज हमारे सब कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद थे. वी सेड ओके वी विल कम टू यू. So we basically brought the whole equipment, everything, and we went there to train the whole staff there. So that model worked very well. Not only that, even इससे आप अंदाज़ा करें कि हमें हैलीफैक्स, नोवा स्कोशिया से रिक्वेस्ट आई क्योंकि हमने उनके एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे ट्रेन किया था. They want, we only want you. If you want, we are gonna pay you extra.
if you can come to us in. So for that we even traveled to Halifax اور وہاں جا کے ہم نے وہاں کے نرسز کو ڈاکٹرس کو ٹرین کیا. تو اب جو ریسنٹ ہماری اچیومنٹ ہے کہ ایونچولی وی گاٹ اے DLI نمبر وچ از ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوٹ. یہ ایک گورنمنٹ آف کینیڈا کی طرف سے ایک نمبر دیا جاتا ہے جس کی بیس پہ آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو آپ جو ہے وہ لے بیسیکلی سکتے ہیں. لے سکتے ہیں. تو اب ہم وی آر ایلیجیبل ٹو ٹیک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس فرام اینی ویئر فرام دا ورلڈ. لیکن ہمارا مین ایمفیسس یہ ہوگا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ اور پاکستانی ابھی بھی مین اسٹریم میں بہت بہت کم ہے, جس کے اوپر بہت زیادہ. تو وی ول ایمفسائز مور آن دیٹ along with other دیکھیں وہی نا, ہر جیسے بھی جب سالوں سال گزر کے آئے ہوئے, لیکن وہ پاکستانیت تو ہے نا, تو آف کورس وائی ناٹ ہیلپ یور اون پیپل اف یو گیٹ دا چانس آن اٹ. اچھا مجھے یہ بابا جی آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ یہ ماشاء اللہ مجھے سمجھ آ گئی کہ مطلب کالج 2016 میں دے اسٹارٹڈ ود اے اسمال لٹل یو نو یو کین سے کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. آپ کہہ رہے ہیں جی میں اس پروجیکٹ میں آپ کا مطلب صبح دروازہ کھولتے ہو شام کو بند کر کے آتے ہو. اچھا سپورٹنگ رول وہ جو پیچھے سے کیا تھا, تو اس وقت کالج انسٹیٹیوٹ کا تو ان کو ابھی میرا خیال ہے 1 سال ہوا ہے, اس وقت انہوں نے شروع کیا اور بڑی ہمت کی بات ہے کہ اپنے سورسز استعمال کر کے. تو اس وقت تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے میں یا وہاں جانے میں آنے میں تھوڑا سا میں بھی ذرا انٹرسٹڈ تھا, کیونکہ میرے بچے بھی اس وقت ڈاکٹر بن رہے تھے. تو ایک یہ تھا کہ جو مختلف پاکستانی بچے ہیں ڈاکٹر آتے ہیں, اکثر بتانا دیا جاتا ہے کہ جی پاکستانی کمیونٹی کے 5000 ڈاکٹر ٹیکسیاں چلا رہے ہیں. میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور کی بھی ہے کئی باری کہ آپ اس طرح کے جو پاکستانی انسٹیٹیوٹ انہوں نے بنایا وہاں آئے, اور اگر آپ ڈاکٹر نہیں بھی بننا چاہتے تو میڈیکل کورسز کریں, کورسز تو کریں اور کم از کم اس فیلڈ کی طرف جائیں تو صحیح نا, جائیں تو صحیح اس فیلڈ میں. بلکہ طیب ماشاءاللہ ریسنٹلی ہماری بھتیجی نے بھی کر لیا, تو یہ بھائی انسٹیٹیوٹ تو گھر کا ہے انشاءاللہ سر, ضرور, بائی نوٹ. ماشاءاللہ طیب کی بیٹی نے بھی, and she got the gold medal basically, and she will be coming very soon too. پتہ نہیں کیوں نہیں بلا رہے یہاں پہ, کوئی چکر پکڑ تو نہیں, بھابھی بچوں کو ادھر نہیں لا رہے. ہاؤس جاب چل رہی ہے اور اکتوبر میں وہ فنش ہوگی تو پھر آ جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ دے ول گو بیک. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال اچانک میرے دماغ میں آیا, آپ کی اپنی جاب بھی ہے, بھابھی کی اپنی جاب بھی ہے, ساتھ میں یہ کالج بھی ہے, گھر میں صفائیاں بھی ہوتی ہوں گی, کھانے بھی پکتے ہوں گے, یہ کیسے مینج کر رہے ہیں سارا کچھ؟ دیکھیں الٹیمیٹلی اٹ آل ڈیپینڈس آن دی ٹیم. ظاہر میں تو سپورٹنگ رول کے اندر ہوں. اچھا آپ بھی بابا جی کی طرح وہ مطلب اپنی جان چھڑا رہے ہیں کہ ان کو ہی زیادہ, تو اس میں سپورٹنگ رول. پھر اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں برین کے ایک اور پارٹنر جو کہ اس کو مینیج کرتے ہیں چیزیں, تو ظاہر ہے وی ہیو ٹو پارٹیسپیٹ. ہم لوگ ذرا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, وداؤٹ اے ٹیم آپ نہیں کر سکتے. تو امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے نا, you have to have a strong ٹیم, اور strong and smart as well. اسٹرانگ اینڈ اسمارٹ دونوں چاہیے. اور اسپیشلی کینیڈا جیسے کنٹری کے اندر آپ کو اپنے آپ کو ہمیشہ مطلب نئی, جیسے بھی اسکلس کی بات ہوئی, ہمارا فوکس اسکلس کے اوپر ہے, کیونکہ نیکسٹ جو وہ ڈگریاں شاید اتنی امپورٹنٹ نہ رہے جتنی اسکلس ہوں گی. Skills. تو ہمارے لیے بھی مطلب وی گاٹ اے چانس ٹو لرن اوور آل دیز ایئرس, لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے, کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں مطلب آئی فیل کہ ابھی تک ہم مطلب جب کالج دیکھتے ہیں جب ان کے ساتھ, اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب کیا چیز کس طرح ہوگی, کس طرح مطلب بہت ساری چیزیں ہم خود سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو it's a good experiment for us. I want to add something جو جنید نے بات کی ہے. جنید تھوڑا ہمبلی بتا رہے ہیں کہ he is quite involved اور کافی سارا کام بھی کرتے ہیں, لیکن جو میں I want to emphasize آپ کے پروگرام کے تھرو بھی بتانا چاہوں گی, کیونکہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا, جب نیا پاکستان سے آئے ہیں نئے ڈاکٹرز یا نرسز, تو ان کا فرسٹ ایمفسس ہوتا ہے اچھا میں اس یونیورسٹی میں اس پروگرام میں لے لوں جو کہ 2-3 سال کا. تو میں ان کو ایک چیز بتاتی ہوں, اور ابھی بھی آپ کے پروگرام کے, تو کینیڈین جاب مارکیٹ از اے اسکل بیسڈ جاب مارکیٹ, اٹس ناٹ اے ڈگری بیسڈ جاب مارکیٹ. اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ کے پاس جو ایجوکیشن ہے بیک گراؤنڈ, یو ہیو اٹ, ناؤ یو ہیو ٹو ڈیولپ اسکلس. یہاں پہ آپ کے اوپر والا جو باس ہوگا, ہی از لیس اور شی از لیس ایجوکیٹڈ دین یو, بٹ بیکاز ہی ہیز ڈیولپ دی اسکلس. جو اسکلس آپ ڈیولپ کر سکتے ہو 1 ڈے پروگرام سے, 2 ڈے پروگرام سے, 3 days پروگرام سے. آپ اگر $16,000 کسی یونیورسٹی کو دے رہے ہو, اور اس کے بعد آپ 2 سال کے بعد یو آر اسٹل سیٹنگ اینڈ یو ڈونٹ ہیو, بیکاز آپ جس جاب میں جاؤ گے, ڈو یو ہیو دس اسکل, ڈو یو ہیو دس اسکل, you don't have the skill because you have spent $20,000 in your degree. So Canadian job market is a skill based job market.
डिग्री आप लेकर आए हुए हो, उसको सिर्फ यूटिलाइज करो और उसको enhance करो through by getting those skills which are needed in the job market. ये सिर्फ इसलिए कहना चाह रही हूँ कि शायद कोई सुन रहा हो और उनको शायद कोई नहीं, कोई ना कोई जरूर सुन रहा होगा। तो हाँ, ये है कि उनको शायद कोई इससे- डॉक्टर भी सुन रहा हो। हाँ जी, नहीं, असल में हमने ऑब्जर्व किया है कि जब हम पाकिस्तान से आते हैं, ज़ाहिर है आप एक ज़्यादातर लोग स्किल्ड इमिग्रेशन के थ्रू आते हैं, आप तब ज़्यादातर लोग जो वो एक बड़े सेटल्ड कैरियर से आते हैं। जब आप सेटल्ड कैरियर से आते हैं तो जो कनाडा का जो माइंडसेट है वो लर्निंग माइंडसेट, अगर आप लर्निंग माइंडसेट के साथ इधर लैंड नहीं किए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। शायद बहुत आप अच्छी बात। 1-2 साल के बाद आप फिर वापस चले जाएंगे। अब लर्निंग माइंडसेट में क्या आता है, लर्निंग माइंडसेट में आते हैं जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। अब लोग यहाँ पे कई दफ़ा रियल्टर्स को बुरी नज़रों से या बुरी तरीके से देखते हैं, लेकिन जब कम्युनिकेशन स्किल, वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल इस्तेमाल करते हैं। फिर डिजिटल न्यूमेरेसी स्किल, अब यहाँ पे आपका जो है सिंपली आप देख लें कि अकाउंटिंग का अपने इन्वॉइस जनरेट करनी है, लोगों को एक्सेल नहीं मैनेज करना आता। अब बंदा क्या समझाए उनको? बिल्कुल ये आपकी बात है, चीज़- लेकिन मैं वैसे ना आपकी आई एम सॉरी टू से एक बात से इख्तलाफ करूंगा। आपको किसने कहा कि हर रियल्टर जो होता है उसके पास मतलब ये स्किल्स होते हैं? कौन से स्किल्स होते हैं? मतलब गुफ्तगू के स्किल्स? गुफ्तगू के skills बाबा बहुत जी इंपॉर्टेंट है। जरा वो अपना मैसेज सुनवाएं जो आपने फोन पे यू हैव रीच, आर यू किडिंग मी? अपना फोन का मैसेज तो चेंज कर दो। दिया तो एक बड़ा अच्छा रियल्टर है, मैं सुन भी रहा है वो, बड़ी अच्छी इंग्लिश है उसकी, और उसका मैसेज आप देखें तो वो मुझसे भी ज़्यादा पेंडुआना स्टाइल में उसने मैसेज रिकॉर्ड किया। तो मैं कहा कि कितनी चंगी भली तेरी अंग्रेजी है, इंग्लिश में डालो या उर्दू में डालो। कहता नहीं, मैसेज इसलिए मैंने इस तरह की अंग्रेजी में डाला है कि वो लोग समझेंगे यार भी साड़ी तरह अनपढ़ी है, तो ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਮ इनको भी करनी है। नहीं डॉक्टर साहब, ये आपकी बात ठीक है जी कि मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्किल्स इंग्लिश बट हो तो ठीक है, ऑफ कोर्स जितना वक्त गुजरता जाएगा मतलब ये होता रहता है, लेकिन बड़े अजीब अजीब मैसेजेस में मिलते हैं। मैं अगले दिन किसी को मैसेज किया और वो भी ऑफ कोर्स ही इज अ रियल स्टेट गाय टू, उसका पता क्या मैसेज क्या था वहां पे? यू नो व्हाट टू डू, इफ आई नो व्हाट टू डू व्हाई द हेल आई एम कॉलिंग यू। Yeah. ओके, आप बताओ, अपना तारुफ छोड़ो कि आई एम सॉरी आई मिस्ड योर कॉल, आई विल कॉल यू बैक यू नो विद इन 24 आवर्स और व्हाटएवर। सो ऐसे ऐसे मैसेजेस भी होते हैं। असल में मैं आपकी छोटी सी बात यहाँ पे काटूंगा। कम्युनिकेशन स्किल्स में जस्ट वांट टू मेक श्योर कि बात सही तरह जाए। तो ये कि कम्युनिकेशन स्किल्स ये नहीं होती कि आपका स्टाइल क्या, बेशक आपका पेंडुआना स्टाइल Yeah. है, बट मुझे याद है कि मेरे मास्टर्स में एक इंस्ट्रक्टर थे, ही वाज फ्रॉम कैमरून। वो अपने स्टाइल में पढ़ाते थे स्टैटिस्टिक्स, लेकिन वो जो पढ़ाते थे और उनके कंपैरेटिव जो बंदा आके पढ़ाता था उनके पढ़ाए हुए समझ आ जाता था, दूसरे बंदे का वही अल्फाज बोलने में नहीं समझ आते। आप अपने नॉलेज को कन्वे कैसे कन्वे करते कैसे करते हैं, इट्स और नॉट अबाउट द स्टाइल। Style. तो हम लोग इंडिया से देखते, साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका एक अपना स्टाइल है इंग्लिश बोलने का, लेकिन इफ दे आर गुड इन द कम्युनिकेशन स्किल्स, एक एक लफ्ज बेशक चुबा के बोलेंगे समझ आ रही नहीं, है। आप देखें, फर्ज करेंगे अरबी कोई भी वहां से मास्टर्स करके भी आ जाए, उसके इंग्लिश के टोटली डिफरेंट स्टाइल है, ठीक है ना? अगर आप पाकिस्तान से आते हो तो आपका डिफरेंट है, बल्कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा लहजा है बनिस्बत, लेकिन यही मतलब अगर आप फर्ज करें इंडिया से आते हो, केरला से हो तो टोटली डिफरेंट लहजा है, पंजाब से हो तो डिफरेंट लहजा है। सो दैट्स लहजा इज समथिंग एल्स। स्किल्स आर बेसिकली हाउ डू यू अप्रोच। एंड देखें जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई और कंपेयर भी आके बात करे, लेकिन आप इंगेजिंग है, मैं आपकी तरफ फुली मुतवज्जे हूँ, और जब आप मुझसे बात करेंगे 100% शुक्रिया, मुझे आप भी communicate बहुत कर- अच्छे लग रहे हैं आज ना। तारीफ करती है तो फिर तारीफ तो नहीं, बनती मैं है आपको ना। सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, जैसे आपने कहा कि यू नो व्हाट टू डू, What to do. अब यू नो व्हाट टू डू वाले बंदे ने ये नहीं सोचा कि अगले बंदे को क्या समझ आएगी। क्या समझ आएगी? बाबा जी आपके लिए एक बुरी खबर है, मैं आपका तबसरा चाहता हूँ इस पे। प्रोड्यूसर साहब हमें वो एक ले जाएं जी, ये एक पता नहीं क्या कोई असम्बली दिखा रहे हैं, अच्छा जी, ठीक है जी, ये एक असम्बली है जी, ये देखें जी, ये वो असम्बली है जिसका बहुत रौला है। इसको प्रोड्यूसर साहब थोड़ी देर स्क्रीन पे रखें, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों ये वो चूचू का मरब्बा है जो कि आजकल हमें खाने को खट्टा मीठा बना के तो खिलाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान की असम्बली लग रही है जिसमें बंदे तो हैं लेकिन अकल के बगैर बैठे हुए हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि वहाँ पे क्या हो रहा है। पहले इनके बयान देखो तो उसमें ये दिखाया जा रहा था, ये बताया जा रहा था कि जी वापस आएँ जी, असम्बलियों में बैठें। वो उधर से खान साहब हैं, पहले वो, मैं उनको भी ये बोलता हूँ कि जी वो उन्होंने यू टर्न लिया फौरी तौर पे जी, उन्होंने कहा जी कि हम असम्बलियों में वापस आ रहे हैं बिकॉज यू नॉट यू नो, इस्तीफे तो ले ही नहीं रहे ना, इस्तीफे तो ले ही नहीं जा रहे थे। वो कह रहे जी नहीं, एक एक बंदा आए, फिर मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ जी, साल की मेरी छुट्टियाँ, उसके बाद में आऊँगा। अब उन्होंने छोटा सा कहा जी ठीक है आप ज़रा एतमाद का वोट लें, तो
ایک رات میں 35 پینچر لگ گئے ہیں. کتنے 36 لگے ہیں 35 لگے ہیں 35. ٹھیک ہے جی. وہ ایک رات میں جو ہے نا وہ استعفے قبول کر لیے ہیں. اب انہی بیانات کے میں وہ اتنے زیادہ بیانات دکھا نہیں پاؤں گا, وہی بیانات جو وہ کہہ رہے تھے جی یہ کیا ہے, مذاق ہے. میں نام لوں گا, ہمارے شہر کے ان کا نام اس لیے بنتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا, ان کا بات سن رہا تھا, نہیں جی یہ کیا بات ہوئی, وہ آئے نا تو یہ کوئی طریقہ ہے جی, انہوں نے تو کہہ دیا ہوا تھا آن ایئر, ایک پروگرام میں کہا تھا, ایک وہاں پہ کہا تھا, ایک وہاں پہ کہا تھا, تو اس لیے جو ہے ہم نے فوراً استعفے لے لیے ہیں اور ان کا تو بنتے ہیں. بابا جی وہ تہذیب گفتگو میں ختم ہو گئی ہے پاکستان میں, اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے. کسی بھی پارٹی کا, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, چاہے وہ نون لیگ کا ہے, چاہے وہ کاف لیگ کا ہے, چاہے وہ آپ کی محترم پیپلز پارٹی کا ہے, وہ سب کے سب جو ہیں تہذیب کھوتے جا رہے ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر میں آپ کو بابا جی عزت سے بلاؤں گا تو آپ مجھے عزت سے بلاؤ گے نا, ادروائز ہاؤ دی ہیل یو ایکسپیکٹ فرام می کہ جی میں اس پہ اچھا بولوں. آپ طیب اس پہ ذرا فوری تبصرہ کریں. ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ جو ایک رکھ رکھاؤ تھا نا, تہذیب تھی, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک ختم ہو چکی ہے. احترام ختم ہو چکا ہے بڑوں کا, چھوٹوں سے محبت ختم ہو گئی ہے اسی چکر میں. اور ہمارے لیڈران کا یہ عالم ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ آ جاؤ, بیٹھو, بات تو کرو. جب وہ آنا چاہ رہے تھے تو اس وقت مین سٹریم 35% کو جو ہے نا آؤٹ کر دیا آپ نے. اب وہ کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں. تو وہ اگلے 35 بھیج دے گا, مطلب ان کا مقصد تو یہ ہے ہی اب نہیں. میں ویسے یہاں پہ آپ کو ایک تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, ان فیوچر 1 ویک اگلے 35 اور آ رہے ہیں. ہاں تو نہیں 35 تو اس نے بھیج دینے ہیں, بیکاز اس کا مقصد اسمبلی میں بیٹھنا نہیں ہے. دیٹس اگین, اس کا مقصد اسمبلی میں بیٹھنا نہیں ہے, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کی سیٹ ان سے لے. ٹھیک ہے, یہ اپوزیشن لیڈر اپنا بنائے کیونکہ وہ 19 لے کے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. آئین کی ایک شک ہے کہ اگر 6 ماہ کا پیریڈ رہتا ہو, 190 یا 194 یہ ہے, اس میں یہ ہے کہ اگر 6 ماہ کا پیریڈ ہے نا الیکشن آنے کا, تو اس پہ ضمنی الیکشن نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے, تو آگے 6 مہینے ہو جائیں گے. جی. یہ پچھلے دنوں میں نے بھی ایک کنٹروورسی سنی تھی کہ جی کسی صاحب نے فرمایا, حامد میر کا بیان تھا کہ جی یہ یوں کر کے ہوا, تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ جی میں نے انہیں کہا کہ جی یہ تو آپ کو کروانے پڑیں گے الیکشن. تو انہوں نے کہا جی ہنس کے کہا کہ دیکھیں گے جب یہ الیکشن ہوں گے. تو واقعی جو بیسکلی دکھانے والے یا جو لیڈ کرنے والے 35-36 چہرے تھے وہ انہوں نے اڑا دیے ہیں. 11 پہلے اڑا دیے تھے, سوری 9 سیٹوں پہ 11 سیٹیں, 11 سیٹیں تو جس میں سے اب ادھر بھی ایک اور پھر مخول ہو رہا ہے کہ وہ 35 کی 35 سیٹوں پہ خود کھڑے ہو رہے ہیں عمران خان صاحب. اور یہ تو یہ چونچوں کو مربع جو ہے یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ کوئی آج کا ماحول نہیں ہے, یہ پرانا ماحول ہے. یہ پاکستان کی سب سے پہلی اسمبلی کس نے توڑی؟ میں تو تھا نہیں ادھر, آپ سیاسی مخالفت کی بنیاد. پاکستان کی سب سے پہلی اسمبلی فرنٹیئر کی ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت, جو کہ لیگل حکومت ہے, اس کو قائد اعظم نے ختم. یاد رکھیں بات, برا کیا صحیح کیا, اس پہ کہتا کچھ لوگ کہتے نہ کریں, لیکن یہ ماحول شروع سے ہو رہا ہے. راتوں رات یہ ختم کب ہوگا؟ شروع تو ہو رہا, یہ ختم نہیں ہو سکتا سر, یہ ختم اسی طرح ہی چلتا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی زرداری صاحب دیکھ لیں, عمران خان صاحب دیکھ لیں, نواز شریف صاحب دیکھ لیں, فضل الرحمان صاحب دیکھ لیں, ہر بندہ جو ہے اس کے اپنے اپنے مقاصد ہیں, اپنی اپنی چیزیں ہیں. اپنا میں جو کر رہا ہوں وہ جائز ہے, جو دوسرا کر رہا ہے وہ ناجائز. یہ پروسیس تو اب اس وقت پاکستان اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ نہ تو اس کو الیکشن ٹھیک کر سکتے ہیں, نہ اس کو کوئی حکومت ٹھیک کر سکتی ہے. اس کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو تمام لوگوں کو, اسٹیک ہولڈرز کی میں بات کر رہا ہوں, جس میں فوج شامل ہے, جس میں جوڈیشری شامل ہے, جس میں سیاستدان شامل ہے, اور جس میں عوام, یہ سارے مل کے بیٹھیں اور ایک رائے عمل طے کریں کہ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کس طرح کریں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا سر. یہ بدتمیزیاں بھی جاری رہیں گی. یہ تھا جناب ایک مذاق, اور دوسرا مذاق پھر ہوا سندھ میں. سندھ میں الیکشن ہوئے, ٹھیک ہے جی, چھوٹی چھوٹی مطلب یو سیز ہوتی ہیں, ان کے الیکشن ہوئے, اور ان الیکشنوں میں جو ہے رزلٹ 3 سے 4 دن لگ گئے آتے ہوئے. سو دے کین سیٹ اپ کہ 4 بندے بابا جی کے ہو گئے, 3 ان کے ہو گئے, پتہ نہیں مطلب ایسا ایک چونچوں کا مربع. یہ چونچوں کا مربع, میرے بھائی اس پروگرام کا سیگمنٹ کا نام ہی چونچوں کا مربع ہونا چاہیے. ایک اور چونچوں کا مربع ادھر بنایا گیا, 86 سیٹس جو ہیں بیسیکلی وہ جماعت اسلامی کو مل گئی. نہیں 86 ملی ہیں جی پیپلز پارٹی کو,
ٹھیک ہے جی, اور 49 ملی ہیں جماعت اسلامی کو, اور وہ 30 سم ملی ہیں مطلب پی ٹی آئی کو, کہ کوئی بھی اپنی گورنمنٹ نہ بنا سکے کیونکہ کام نیچے دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ٹرانسفر آف پاور دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے جی, تو یہ دوسرا چونچو کو مربع تھا. ایک تیسرا چونچو کو مربع آج کل اسکینڈلائز ہوا ہوا ہے, جس کے وکٹم آپ بھی ہیں, آپ کو بھی لیٹر آیا ہے. تو پروڈیوسر صاحب ایک لیٹر دکھائیے گا جو ہمارے محترم دوست جو ہیں جن کا چہرہ آج اترا ہوا ہے. یہ جی ایف بی آر یعنی کہ سی آر اے جو وہاں کا ہے, ان کا لیٹر آیا ہے. آپ کو آیا ہے؟ آپ اس کی حقیقت کوئکلی بتائیں کیونکہ میں آپ ٹائم کو بہت بتاتا تھوڑا ہوں کہ مجھے 3 دن پہلے میرے ایک دوست ہیں ہیوسٹن میں ہوتے ہیں, ان کی کال آئی, یار میرے اکاؤنٹ سے 25,87,000 روپیہ نکال لیا گیا. میں کہا وہ کس نے نکال لیا جی؟ وہ ایف بی آر نے نکال لیا. میں کہا ہاؤ پاسبل کہ بغیر کسی پرمیشن کے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ وہ ایک ایفیڈیوٹ بھیجا انہوں نے بینک نے کہ جی ہمیں ریونیو کمشنر کی طرف سے جو ہے نا ایک پرمیشن آئی ہے, اور آپ کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے تھے نا وہ سارے کے سارے ڈرافٹ بنا کے ایف بی آر کو دے دیا گیا. اور ابھی وہ 2 دن اس پہ ہم بات کر رہے تھے, تو آج صبح جب میں اٹھا ہوں آپ تو کو نوٹس آ گیا. میری بیگم نے مجھے وہ نوٹس بھیجا کہ جی آپ کا بھی آ گیا. بابا جی آپ کا کوئکلی اس پہ کیا کہنا ہے, ٹائم میں بہت اس کم میں یہ ہے. کہتا ہوں کہ ایک پہلی بات تو یہ کہ اس کو اسکینڈل کا لفظ نہ کہیں, یہ لیگل پروسیس. یہ لیگل پروسیس جی بالکل, اور یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ بھی یاد رکھیے گا. لیگل پروسیس ہے. میری اپنی پراپرٹیاں, آپ کی پراپرٹی ہیں. بابا جی پراپرٹی ٹیکس جو دیکھیں میری بات, ایک بات سن لیں نا, بات سن لیں. اسکینڈل ہر چیز اسکینڈل نہیں ہوتی. اگر آپ کی پراپرٹی ہے, آپ نے پراپرٹی ٹیکس بھی دینا ہے, انکم ٹیکس بھی دینا ہے. اگر آپ نے, میں بھی کرائے پہ دی ہوئی ہیں, آپ نے بھی دی ہوئی ہیں. میں نے ہمیں یہاں بھی سی آر اے کے پاس رائٹ حاصل ہے کہ آپ ٹیکس جمع نہیں کراتے, آپ کے اکاؤنٹ سیز کر لیں, آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لیں. یہاں بھی وہ رائٹ حاصل ہے. یہ آپ کا خیال ہے یہ لیگل ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ لیگل چیز ہے. اس میں آپ کو 2 چیزیں, کیونکہ میں خود ٹیکس ہولڈر ہوں, 23 سال سے میں ادھر ہوں. یا تو آپ اپنی انٹرنیشنل انکم پہ پاکستان میں ٹیکس جمع کرائیں, یا پاکستان کی انکم کے ادھر کرائیں. کینیڈا کی, میں کینیڈا کی انکم پہ یہاں کراتا ہوں, پاکستان کی وہاں کراتا ہوں. سر میں یہاں پہ کلیئر کر دوں, اب بہت کم وقت رہ گیا. یہ صرف انکم ٹیکس کا نوٹس دیا گیا ہے, پراپرٹی ٹیکس نہیں ہے. اور میں پچھلے 7 سال سے یہاں پہ بزنس کر رہا ہوں, نہ میں وہاں پہ جاب کر رہا ہوں, نہ میں بزنس کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ یوز کرنے کو, باہر کی انکم وہاں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. آپ باہر سے انکم لے کے جاتے ہو, ریونیو وہاں پہ لے کے جاتے ہو. میرا بھی پیسہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو, بیسیکلی آج سے کچھ سال پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا. تب بھی گورنمنٹ یہی تھی, آپ کے جو منسٹر صاحب ہیں وہ بھی یہی تھے, اور یہ بیسیکلی ہو یہ رہا ہے, یہ دے کین ریٹرن اٹ. تب بھی جو ہے وہ ڈالرز توڑ لیے گئے تھے, ڈالرز نکال لیے گئے تھے, پھر بعد میں واپس بھی کیے گئے تھے, لیکن پاکستانی روپوں میں واپس کیے گئے تھے. یہ دوبارہ وہی اسکینڈل ہو رہا ہے. سو جن لوگوں کے پیسے پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی انتظام تو کر لو, نہیں تو گورنمنٹ کھا جائے گی. میں تو یہی کہوں گا. لیکن اب ہمیں پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جانا ہے, اس لیے ڈاکٹر صاحب, دونوں ہی ڈاکٹر ہیں, میں کس کو کہا صاحب کہا, تو آپ تو نہیں ابھی بول سکتے. میرے پاس 2-3 سوال ہیں جو بڑی کوئکلی میں نے کرنے ہیں. اب ماشاءاللہ بہت اچھا سب کچھ چل رہا ہے, تو گھر کے کام کون کرتا ہے؟ ہم لوگ شیئر کرتے ہیں. یعنی کہ کھانا پکاتے آپ ہیں, کھاتی یہ ہیں, کپڑے دھوتے آپ ہیں, پہنتی یہ ہیں, کپڑے استری آپ کرتے پہنتی ہے, اس طرح کا شیئر ہے. بات کی آپ نے, کھانا کام تھوڑی ہے. کھانا کام ہے, کھانا پکانا تو کھانا پکانا کام ہے, کھانا تھوڑی کام ہے. تو کھانا پکانے میں یہ کہ ظاہر جو ہم مطلب شیئر کر لیتے جس طرح بھی ہے. So, are you a good cook too? ریزنیبلی گزارا کر لیتے. نہیں, لیکن کبھی ایسا کوئی کام ہے جو جیسے فرض کریں کھانے انہوں نے پکایا اور کھایا آپ نے ہو, چاہے انہوں نے بنائی ہو پی آپ نے ہو, ایسا 90% ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کھانا میں باہر سے لا سکتا ہوں, بس یہی نا, باہر سے رہو یار. ٹھیک ہے جی. امرین واقعی کیوں اتنا ظلم, کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ جی یہ تو ہونا چاہیے نا ہسبینڈ کو, یہ لیورجز تو ہونی چاہیے کہ جی آئے تو کھانا وانا ملے, اور یہ وہ نہیں ہوتا. نہیں, ایکچولی کھانا 90% آف ٹائم میں ہی بناتی ہوں, ایسی بات نہیں ہے. لائک اس جیسے جنید نے کہا کہ وہ باہر سے لے آتے, تو کچھ چیزیں جو ہے ہی از گڈ اینڈ 1-2 اس کی سگنیچر ڈشز ہیں جو کہ یہ بڑی اچھی بناتا ہے. ایک چنا چاٹ بہت اچھی بناتا ہے. اچھا, چنا چاٹ مجھے بھی بڑا پسند. واہ 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 واہ, وہ بلائیں گے تو جائیں گے, ہمیں منہ چوک کے طور پہ. ایک چنا چاٹ بہت اچھی بناتا ہے, جب بھی بنانی ہو تو جنید ہی بناتا ہے. تو باقی زیادہ تر 90% آف ٹائم تو میں ہی کھانا بناتی ہوں. صحیح. اب 2 اور سوال ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں اپنے منہ سے تعریف کری ہوں, آئی ایم گڈ ان کوکنگ بیکاز اٹس ون آف مائی ہابی. ہم بالکل باتوں پہ نہیں اعتبار کرتے, جس دن آپ ہمیں کھلائیں گے ہم اس دن مانیں گے, تب تک آپ کے سوال کو بیپ کیا جاتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ
جب وہ پیارا سا رشتہ بنا جس میں آج تک ماشاءاللہ آپ خوش ہیں، آپ جی جی اس میں پرپوز آپ نے کیا تھا کہ پرپوز کیا کہتے ہیں ہم دونوں نے اکٹھے کیا تھا. کٹھے کیا تھا؟ مطلب یہ تو ایسے جو دو بندے بندوق لے کے کھڑے تھے، کٹھی گولی چلائی تھی، اس کو لگے اس کو لگے، تقریباً آپ یہ سمجھ لیں ایسا ہی ہوا. ایسا ہی ہوا تھا. آپ کہہ رہی تھی، مجھے بتا رہی تھی کہ جی انہوں نے پرپوز کیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کٹھے کیا تھا، وہ عزت کی خاطر کہہ رہے ہیں. ایکچولی جیسے جنید نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ جب میڈیکل کالج میں تھے تو وی ور ورکنگ ایز اے لیڈرشپ رول. ایک آرگنائزیشن تھی جس میں ہم پور پیشنٹس کے لیے اور ان کے لیے اب کام مجھے آپ کے کرتے تھے. الفاظ کی سمجھ آ رہی ہے. ہم سوری ٹو کٹ، آپ یہ کہہ رہے ہوں گے میرا خیال ہے ایک ٹیم لیڈر یہ ایک ٹیم لیڈر کے جذبات سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا ہوگا نا. نہیں، ایک ٹیم لیڈر دوسرے ٹیم لیڈر کے بغیر نہیں رہ سکتا. نہیں تو کیوں نہ ہم ایک ٹیم میں کھیلتے ہیں تو ایک ہی ہو جائیں، ایسا ویسا ہوا ہوگا نا. پھر نہیں، ایکچولی ہم دونوں وی ہیڈ لائک وہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے سینئرس تھے جو ہم سے سینئرس، دے نیو کہ وی آر انٹرسٹیڈ ان ایچ ادر. تو انہوں نے لائک کہا کہ یو بوتھ آر لائک وی نو دیٹ یو آپ آر. دونوں اس والے مریض کا خون نکالو، ایسے وہ کہتے تھے کہ دونوں ایک ہی مریض پہ چلے جاؤ، ہے نا. تو وہ اکثر ہمیں ہر جگہ پہ اکٹھا بھیجتے تھے ہمارے سینئرس کام کے لیے نا. تو تاکہ تو اس طرح پھر لائک ہم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. اور لائک بیکاز ہم اتنا عرصہ کام کیا اور ہاں 40-50 سال تو کام کرتے گزر گئے ہوں گے نا، تو اتنا تو پھر انڈرسٹینڈنگ ہو ہی جاتی ہے. 3 سال آپ کہہ سکتے ہو، 3 سال ہم نے اس آرگنائزیشن پہلے 2 سال تو پتہ ہی نہیں نا چلا ویسے بھی کہ جی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب روٹتے ہیں، یہ روٹتی ہیں آپ مناتے ہیں، یہ کون زیادہ روٹتا ہے؟ روٹتے تو خیر ہم تو نہیں ہے زیادہ، کیونکہ بہت بزی ہمارا اسکیجول ہے. برین کی بھی کمیونٹی آرگنائزیشن کے اندر جاب ہے، میری بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اندر، تو کافی زیادہ ہمارا مطلب کافی بزی اسکیجول ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک دونوں ویری انڈرسٹینڈنگ ہے. ہاں خود ہی مطلب ظاہر ہے ضرورت پڑ جاتی ہے صبح کہ یو ہیو ٹو سائن دا چیک، پلیز مان ہی جاؤ نا، کیا کرنا ہے. اچھا میں بتایا کہ کبھی آپ نے ان کے لیے کوئی گانا شانا گایا؟ گایا تو ہے لیکن مطلب اب نہیں گاؤں گا، اب میرا دل بھر چکا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں گایا ہے، لیکن اب ظاہر کیا کہتے ہیں اس طرح مطلب شاید میں ان سے زیادہ کم رومانٹک ہوں. اچھا یہی میرا اگلا سوال تھا کہ آپ کا خیال ہے آپ زیادہ رومانٹک ہو کہ یہ زیادہ رومانٹک ہے؟ ایکچولی ہی از ویری پریکٹیکل. آپ اس سے اندازہ لگائیں گے جب ہم لوگوں کو مجھے پہلی دفعہ جو گفٹ دیا تھا وہ کیا دیا ہوگا؟ پین نہیں دیا ہوگا؟ نہیں، اچھا اسٹیتھوسکوپ. اس کو کہتے ہیں صحیح محبت ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا. آخری سوال آپ سے یہ ہے، ہماری وہ دوسری گفتگو تھوڑی لمبی ہو گئی اس کی وجہ سے، ادروائز ہم نے آپ کو ضرور یقین کریں کافی چھیڑنا تھا اس میں. اب بی آنیسٹ اینڈ ٹیل اس ہاؤ واز یور ایکسپیرینس بینگ ان اے شو کیس. اچھا، میرے خیال سے آپ کا پروگرام کافی ڈفرینٹ ہے، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے تو کافی ڈفرینٹ ہے. آئی تھنک آئی ریلی لائک دا فارمیٹ. آپ تو ماشاء اللہ بہت سوشلی شی از، آئی ہیو سین ہر ویری ایکٹیو. ٹھیک ہے، تو وٹ ڈو یو تھنک، ڈو یو ہیو اینی تھنگ؟ وہ تعریف کر رہی ہیں تو کر دینا یار، کیا ہے. نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں Be کہ honest though. میں بالکل آنیسٹلی کہوں گی، بیکاز میں نے 1-2 دفعہ، میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آؤ، میں ریئرلی بہت کم جاتی ہوں. تو جب آپ کے پروگرام کا کہا انہوں نے ملک صاحب نے، تو I said I like the format. میں نے 1-2 ایپیسوڈز دیکھی تو I like the format, how you do like mix 2-3 things together. It's really very good and you did a great job actually. تھینک یو جی. ایکچولی بابا جی تھینک یو ویری مچ اتنے اچھے گیسٹ جو ہے ارینج کرنے کا. ٹھیک ہے جی، اٹ واز آنیسٹلی آنرڈ فار آل 3 آف اس اینڈ ایون آور ٹیم بیہائنڈ دا کیمرا ٹو ہیو یو ان آور شو. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. دوستو ڈاکٹر صاحب، دونوں ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں تشریف لائے. امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہم آپ کو یوں ہی ہنستے ہنساتے دنیا سے بتاتے متعارف کراتے چلے جائیں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے دائیں بائیں دونوں ہمسایوں کے ساتھ اچھا سا سلوک کریں گے اور اپنے رشتہ داروں کو خاص خیال رکھیں گے. سردی ابھی کم نہیں ہوئی ہے، موسم 1W جو ہے یعنی کہ 1W بہت ظالم ہے، کسی ٹائم بھی چینج ہو جاتا ہے. بی کیئرفل. ابھی بھی گاڑی چلاتے ہوئے روڈ پہ بہت نظر رکھیں، فاصلے ان کے ساتھ اتنے رکھیں کہ اگر کوئی اور مسٹیک کرتا ہے تو کم از کم آپ محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. زندگی رہی تو ہوگی کہ ہفتے دوبارہ ملاقات. تب تک اللہ حافظ.